الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کی خاص وجہ جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے جو اس مہینے کے اندر ہوا۔ قرآن مجید کے کئی نزول ہیں۔ سب سے پہلا نزول تو اس کا آسمان لوح محفوظ میں ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے علاوہ ایک بات جو میرے دل میں ہے وہ میری ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں یا لکھتا ہوں تب وہ مجھ سے باہر آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید ہے تو اللہ کا کلام، لیکن یہ پہلی مرتبہ کسی فارم میں آیا تو وہ لوح محفوظ تھی۔ اس کے بعد یہ آسمان دنیا پر آیا، یہ اس کا دوسرا نزول تھا، اور اس کا تیسرا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ جن میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ آ گیا ہے۔ آج کل بہت زیادہ رواج جو ہے وہ کسی موضوع پر خطاب کا اور لیکچر کا ہے، لیکن قرآن مجید اپنے آپ کو موعظت کہتا ہے، واعظ کہتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اب واعظ سے چڑ ہے، وہ مولوی جو واعظ کہتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن مجید اپنا تعارف یہی کراتا ہے کہ میں موعظہ ہوں، میں نصیحت ہوں، واعظ ہوں۔ یہ سب مونولوگز جو ہیں، ان میں کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس کے سننے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیکچر ہے، ایک خطاب ہے، ایک درس ہے، اور ایک واعظ ہے۔ خطاب کے اندر خطیب جو ہے وہ اوپن بولتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی آڈینس کے ساتھ اس کی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، اور ان کے ریفرنس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی آڈینس اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ لیکچر ایک موضوع پر معلومات سے بھرا ہوا ایک مواد ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے بات کو شروع کرتا ہے اور پھر اس کو اینڈ تک پہنچاتا ہے، اسے لیکچر کہتے ہیں۔ درس جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹیکسٹ کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اسے پڑھایا جاتا ہے۔ واعظ وہ شے ہے کہ جس میں کوئی کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کوئی بات جو ہے وہ کہتا ہے۔
اس کے کہنے میں بے شک زبان، گرامر اور وکیبلری کی بہت ساری غلطیاں ہوں، جملے سیدھے نہ ہوں، الفاظ اپروپریٹ نہ ہوں، لیکن اگر کہنے والا خلوص دل سے وہ بات کہہ رہا ہو اور سننے والا کھلے دل سے اس کی بات سن رہا ہو تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واعظ۔ تو قرآن مجید نے بھی اپنا تعارف یہی کروایا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی موضوع پر آپ کو کوئی لیکچر کہیں نہیں ملے گا، کبھی آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی کسی بات پر ڈانٹا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ دنیا میں اس کے اخلاق کو کریکٹ کرنے کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے اس کے دل میں یہ قرآن اترتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ تبدیلی لاتا ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے۔ جیسے مولانا حالی نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایک کیمیکل ریسیپی تھا، اور کیمیکل ریسیپی جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو۔ ایک چیز ہے اس کے اندر آپ کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں تو وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہی کمال دکھایا کہ مولانا حالی ہی نے جو نقشہ کھینچا تھا، یعنی یہاں تو انہوں نے فرمایا اس شعر کے بعد کہ مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے میں تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اور وہ اجڑ لوگ کہ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ پوری نوع انسانی کو اخلاق سکھانے والے بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کوئی لیکچرز نہیں دیے تھے، بس انہیں یہ قرآن ہی سنایا تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو بھی خطبات ہیں انہیں دیکھ لیجیے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، آپ نے کبھی کسی ایک موضوع پر کوئی خطاب نہیں فرمایا، کوئی لیکچر نہیں دیا، واضح و نصیحت کی ہے اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی ہے۔ اور قرآن مجید کے بھی دو بڑے نمایاں حصے ہیں تو وہ زمانی اعتبار سے ایک مکی قرآن ہے کہ وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں قیام فرمایا، اور قرآن مجید کا 2/3 حصہ اسی دور میں نازل ہوا۔ اس میں تو کوئی احکام بھی نہیں ہے، لیکن وعظ و نصیحت ہے۔ سٹائل کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف قرآن مجید کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بریکٹ میں ہے وہ بات، وہاں کہیں اتنی بات گئی ہے، لیکن انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بس بات اتنی چھوڑ دی۔ اذا متنا وکنا ترابا، اگلا جملہ گول، ذالک رجع بعید، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، یہ تو بڑی دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس معاشرے میں، اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا واعظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واعظ صحابہ کرام کو منتقل ہو رہا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ یہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ، ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ماں سوائے ہم میں سے جو قرشی ہیں، سعودی عرب سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، باقی ہم سب کون ہیں؟ راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، ڈوگر ہوں، ارائی ہوں، شیخ ہوں، ہم سب ہندوؤں کی اولاد ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاتھ پر ہمارے بڑے ایمان لائے تھے، اور صوفیاء کرام نے بھی انہیں کوئی لیکچر نہیں دیے تھے، غیر محسوس طریقے سے ان کو کوئی انجیکشنز لگائے تھے، واعظ کہے تھے، ہلکے پھلکے طریقے تھے، ایمان ان کے اندر انجیکٹ کیا تھا۔ اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کسی انسان کا مذہب تبدیل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کام صحابہ کرام نے صوفیاء کرام نے کر کے دکھایا، اور ہمارے باپ دادوں کو، ہمارے پردادوں کو انہوں نے ہندو مذہب سے نکال کر دین اسلام میں لے آئے۔ کیسے؟ واعظ، ایسی بات کہ جو دل میں اتر جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ آ گیا ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور جو بھی سینوں میں چھپا ہوا ہے، سینے کے امراض، یہاں نیمونیا مراد نہیں، ٹیوبرکلوسس مراد نہیں، ہارٹ اٹیک مراد نہیں، سینے کے روحانی امراض، وہی کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، انسان کی انانیت، اس کی ہٹ دھرمی، اس کا تعصب، اس کا تکبر، یہ لیکچر سے کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ واعظ سے ختم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب دل میں اترتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نکالتا ہے، اور اچھے اخلاق دل میں پروان چڑھاتا ہے۔ غصہ آ جاتا ہے انسان کو، اور آپ 100 لیکچر دے لیں لیکن انسان اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن کوئی ایسی بات آپ کی زبان پر آتی ہے جو اس کے دل میں اترتی ہے، اور ایک دم اس شخص کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم براہ راست اپنے دل پر طاری کریں، دل پر نازل کریں، تو پھر قرآن مجید کا موعظت ہونا جو ہے ہم پر عیاں ہوگا کہ یہ قرآن مجید موعظت کیسے ہے، واعظ کیسے ہے، نصیحت کیسے ہے۔ قرآن مجید سب سے زیادہ جس بات پر ایمفیسائز کرتا ہے، قرآن مجید کے واعظ کا سب سے بڑا حصہ وہ آخرت پر مشتمل ہے، اور آخرت میں پر بھی اگر کوئی آپ لیکچر دینا شروع کر دیں تو شاید وہ لیکچر جو ہیں وہ اتنا اثر نہیں دکھائیں گے، آپ کے پاس معلومات تو اکٹھی ہو جائیں گی، آپ جو ہیں وہ قرآن مجید میں سے نکال کر ڈھونڈ کر ساری آیات کو اکٹھا کر کے جہنم کی تفصیل بھی نکال کر دکھا دیں گے کہ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں یہ کچھ کہا گیا ہے، اور جنت کی بھی ساری تفصیل نکال کے دکھا دیں گے۔ لیکن آپ کے دل میں ایمان بالآخرت جو ہے وہ واعظ سے پیدا ہوگا، کہ جب آپ کے سامنے کوئی بات جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گی جو آپ سیدھی آپ کے دل میں اتر جائے، یا آپ کے دل کو جا کر سٹرائک کرے، پھر تبدیلی آئے گی، اس کے بغیر انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مجھے اور آپ کو جتنا وہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ضربیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، وہ انجیکشن جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک تو ہے قرآن مجید کے الفاظ کا وہ ترجمہ جو آپ سنیں گے، لیکن غیر محسوس طریقے سے آپ کے دل کو وہ ایوری ناؤ اینڈ دین سٹرائک کرے گا،
اور وہ جو اسٹرائک کرنا ہے قرآن مجید کا، وہ ہے اصل قرآن مجید کا ایفیکٹ کہ جو انسان کو ہدایت پہ لاتا ہے۔ ورنہ انسان قرآن مجید کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لے گا، وہ اس کے بارے میں کوئی لیکچر دے سکے گا، کوئی مقالہ لکھ سکے گا، بڑی امپریسو گفتگو کر سکے گا، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کے اندر چینج نہیں لا سکے گا۔ شفاء لما فی الصدور کیا ہے کہ انسان کے جو روحانی امراض ہیں، یعنی ہیں تو وہ قلبی امراض، لیکن عام طور پر ہم انہیں روحانی امراض کہتے ہیں، یہ انسان کے جو دل کا ہارڈ ویئر ہے اس کے امراض نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دل کے ساتھ ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سافٹ ویئر نظر نہیں آیا کرتا، لیکن آپ کی ایل سی ڈی جو ہے وہی دکھاتی ہے کہ جو سافٹ ویئر آپ نے اس کے اندر لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک سافٹ ویئر ہے جسے قرآن مجید قلب بھی کہتا ہے، کبھی قلب کہتا ہے، کبھی فؤاد کہتا ہے، عام طور پر قلب کا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہو جایا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہے۔ تو انسان کے دل کا اندھا ہو جانا یہ ہے دل کا مرض۔ اور قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید دلوں کو جا کر سٹرائک کرتا ہے اور ان کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کا دل اندھا ہو جائے اور دل مردہ ہو جائے تو اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ بات اس کے دل تک پہنچتی نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے نہ سننا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے، لہذا وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے، خواہ وہ قرآن مجید پر پی ایچ ڈی کر لے۔ تو شفاء لما فی الصدور کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا پرستی ہے، تو قرآن مجید جب دل میں اترتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نکال لیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ایمان باللہ پیدا کرتا ہے، یعنی ایک ملحد کی اپروچ کیا ہے اس کائنات کے بارے میں کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، جس کا خلاصہ نکالا علامہ اقبال نے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، کہ جو مختلف ایلیمنٹس ہیں 150 سے زائد، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، ان کے آپس میں ایکشنز اور ری ایکشن سے یہ ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، ہونے والی ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، بس یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا، بلائنڈ فورس ہے اس کے پیچھے، اور اس کے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو اور دیندار لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثلا نیچر، اس کو بے شک آپ جتنے مرضی کیپٹل لیٹر سے لکھ دیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور اس کا استعمال بھی آپ دیکھیں پھر قدرتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر قدرت یہ کر دیتی ہے، اس کا حاصل کیا ہے کہ آپ سے آپ ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا، اس کائنات کے پیچھے ایک ذات ہے، ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، اور جب بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا تو وہ مشین نہیں ہوگی، اس کا چوائس ہوگا، پسند ہوگی، ناپسند ہوگی، فیصلہ ہوگا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اب اگلا قدم کدھر جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے آٹومیٹیکلی، پھر تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادثاتی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حادثے ہمیشہ ڈسٹرکشن کاز کرتے ہیں، کبھی بھی اس سے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوا کرتا، اور اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی آرڈرلی وہ موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر ہم انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اس کا ایک بنانے والا، ایک چلانے والا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید ایک جگہ پر یہ بھی کہہ دیتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
تم تو اپنے طور پر آن یور اون کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الاؤ کرتا ہے تو انسان کچھ چاہتا ہے، کچھ ارادہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کا وہ ارادہ اور چاہت بھی سلب کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان۔ تو جو انسان کو یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اس کا ایک چلانے والا ہے، تو پھر انسان کا ویژن جو ہے اس کائنات کے بارے میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ہوا نہیں، میں ہیزیٹیٹ کرنے لگوں گا یہ کہنے سے کہ کچھ ہو گیا، میں کہوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ اب جب میرے سوچ کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ کچھ بھی آپ سے آپ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر بظاہر آپ نے میرے حساب کے مطابق جو مجھ پر زیادتی کی تھی، مجھے یہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کون ہے میرے پر زیادتی کرنے میں۔ یہ تو میرے رب کا میرے لیے فیصلہ تھا، اور میرا رب ہے، میرا دشمن نہیں ہے، اس نے جو کیا ہے وہ خیر ہی کیا ہوگا، لہذا میرے دل سے آپ کے لیے بغض نکل جائے گا، حسد فیلنگ کہ آپ کو مل گیا مجھے نہیں ملا۔ لیکن اگر یہ بات میرے دل میں آ جائے گی، ایک ہے میرے ذہن میں آ جانا، میں اس پر لیکچر دے سکوں، نہیں، جب عین موقع پر وہ بات میرے دل میں آئے گی تو پھر میں حسد نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مجھے یہ بات میرے دل میں ہوگی کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے میرے لیے، اس نے مجھے اس چیز سے محروم رکھا ہے، اور میرے بھائی کو، میرے دوست کو، آپ کو وہ چیز عطا کر دی، اس کا فیصلہ ہے، تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بغض، کینہ، یہ سب چیزیں جو آپ میڈیکلی کیور کر کے اس کو دوائیاں دے کر اس کے دل سے بغض اور کینہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کی ایک ڈوز اگر اس کے دل میں اتر جائے گی تو اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرے گی۔ دنیا کی محبت، بحیثیت مسلمان ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن جب تک یہ آخرت کا علم ہمارے ذہن میں رہے گا ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن جب آخرت کا یقین میرے دل میں پیدا ہوگا تو پھر مجھے دنیا میں میرا جی نہیں لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان زہادت فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعت المال، کہ دنیا سے بے رغبتی وہ مال کو ضائع کرنے میں نہیں، اور حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے میں نہیں، یعنی زہد ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں، جو پھر لے جاتا ہے انسان کو رہبانیت کی طرف، کہ انسان دنیا میں آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زہد نہیں ہے۔ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعت المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا، اصل میں دنیا سے بے رغبتی یہ ہے، زہد یہ ہے، اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، کہ جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، اپنی پوزیشن میں ہے، اس پر تمہارا اعتماد اور وثوق اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے کہ جس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ ہر زبان میں آپ کو کوئی نہ کوئی محاورہ ملے گا، مثلا دو زبانیں جو ہمیں آتی ہیں، اردو انگریزی، 9 نقد نہ 13 ادھار۔ انگریزی میں 1 in hand is better than 2 in the bush۔ لیکن یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے
کہ جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، پوزیشن میں ہے، اس پر تمہارا ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ، وثوق اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ میرا اتنا بینک بیلنس ہے، یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ انسان کو ہو کہ نہیں، یہ پتہ نہیں کام آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، میرے بڑھاپے کو میرے لیے آسان بنائے گا۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بڑھاپے میں میری خدمت کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بڑھاپے کو میرے لیے آسان بنائے گا۔ میرے پاس یہ وسائل ہیں اور میں اس سے یہ کام کروں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کام سنوارے گا۔ کہاں سے سنوارے گا؟ فرام دا بلو سنوارے گا۔ ساری دنیا، آسمان، زمین، اس کے بسنے والے انسان، جانور، سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈسپوزل پر ہیں۔ وہ جب میری مدد کرنا چاہے گا تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کہاں کہاں سے میری مدد کرے گا، لیکن اگر میرا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے، علم نہیں، یقین، تو پھر میری اپروچ بالکل بدل جائے گی۔ سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، یعنی کچھ نہیں بیتتا انسان پر مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ یعنی میں اللہ پر بھروسے پہ لیکچر دے سکتا ہوں بہت اچھا، لیکن میرا اپنا یقین اس پر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب مجھ پر کوئی ایب نارمل یا میری پسند کے خلاف کوئی بات بیتے گی تو میں ادھر منسوب کروں گا، ادھر منسوب کروں گا، ادھر منسوب کروں گا۔ یا اے فلک پیر جواں تھا، اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، یہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ وہ اس کا بھانجا جس کو اس نے متبنہ بنایا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس نے آسمان کو دی، اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور پھر اس سے آپ نیچے آئیں انسان کا اسباب کی طرف، اوہو ایسا چونکہ اس کو فلاں دوائی دے دی تھی اس لیے مر گیا، فلاں نے اس پر جادو کر دیا تھا اس لیے ہو گیا، اصل میں فلاں مسائل تھے جن کا نتیجہ یہ نکلا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، تو ہم ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا، اگر میرا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، مجھے یہ بات یاد نہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، میں روؤں گا۔ اگر وہ ایکسیڈنٹ سے مرا ہے تو کئی کاش میں لگاؤں گا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش میں نے اس کو موٹر سائیکل نہ لے کے دی ہوتی، کاش آج وہ بیماری ہو گیا ہوتا، کاش کہ اس کی موٹر سائیکل ہی خراب ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر نہیں جاتی تو انسان کاش کاش ہی کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے یہ بیٹا مجھے عطا کیا اور 17-18 سال تک میں نے اس کو انجوائے کیا، اس کی پیدائش کو انجوائے کیا، اس کے ختنوں اور عقیقوں کو انجوائے کیا، اس کی سالگرہوں کو انجوائے کیا، اس کے اسکول جانے کو انجوائے کیا، اسکول سے آنے کو انجوائے کیا۔ ہوتا ہے نا کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو بچے کو اسکول جاتے بھیج کر والدین خوش ہوتے ہیں، بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو ماں کے دل کی کلی کھل جاتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ گیا ہے۔ پھر بچے کو قرآن مجید پڑھایا، اس نے قرآن مجید ختم کیا تو خوشی ہوئی، اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو خوشی ہوئی۔ تو یہ ساری خوشیاں کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو پھر
وہ بچے کی وفات جو ہے وہ بھی انسان کے لیے شکر کا باعث بن جائے گی کہ اللہ تعالی شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ کھلونا کھیلنے کے لیے دیا تھا، ہم نے 17 سال 18 سال اس کو انجوائے کیا، اس کے ساتھ کھیلے، اگر تو نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ جب قرآن مجید انسان کے دل پر اترتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے ہمارے اخلاق اور کردار میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ خاص طور پر جو گہرے احساسات ہیں وہ تو انسان کو ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اور انسان اس زندگی کو، وہ جو کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہے۔ اس کو بھی ہم بالعموم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں زبان سے تو اس سے سکون ملے گا، یعنی وہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا تو اصل میں دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ یاد دل میں اترے گی، اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہوگا تو میرے دل کو اطمینان ہوگا، ورنہ میں پریشان ہی رہوں گا، میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہوں گا۔ تو یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ آ گیا ہے، دل میں اترنے والی بات آ گئی ہے، اور جو سینوں کے روگ ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج۔ بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے، اگر آخرت پہ انسان کی نظر ہو تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی بچپن سے والدین کا کام اپنی اولاد کی تربیت ہے، پڑھانا نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے اسکول ہیں، والدین کا کام تربیت ہے۔ اگر ماں گھر میں لیکچر دینا شروع کر دے تو وہ اتنا مفید نہیں ہے، لیکن اگر ماں چپ کے ایمان کے انجیکشن لگاتی رہے وہ بہت مفید ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، اب ماں وہاں پر عدالت لگا کر کھڑی نہ ہو جائے، بس سمری ٹرائل کرے، اور پھر جس نے زیادتی کی ہو اس سے صرف یہ کہہ دے کہ تمہیں اللہ پوچھے گا۔ یہ کیا ہے؟ جو چپکے سے ایمان بالآخرت کا انجیکشن ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا اس پر کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی۔ اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس صرف ایک جملہ یا آدھا جملہ وہ کافی ہے، اس سے وہ دل میں اترتی ہیں باتیں، اور وہ باتیں جو دل میں اتر جاتی ہیں وہ پھر رنگ لاتی ہیں۔ درمیان میں کہیں کوئی بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کسی غلط صحبت میں پڑھ کر بے راہ بھی ہو جائے، پھر کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ سب چیزیں جو محفوظ ہوتی ہیں وہ ایک دم سامنے آتی ہیں اور پھر انسان کے کام آتی ہیں۔ صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں تو وہ لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیتے تھے، بس ان کی محفل میں ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اور اس ہلکی پھلکی گفتگو میں وہ ایمان کے انجیکشن لگا رہے ہوتے تھے۔ لوگ جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہفتے کے بعد مہینے کے بعد ان کے پاس چکر لگاتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور یہ آنسو انسان کے ذہن میں کوئی باتیں ایڈ ہوں منفی ہوں اس سے نہیں آتے، وہ بات جو دل کو جا کر سٹرائک کرتی ہے اس سے انسان کے آنسو آتے ہیں، جھومتا ہے انسان۔ یعنی اس سے ذرا ہلکا ایکسپریشن کیا ہے کہ آپ کوئی واز سنتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں، یہ جھومنا کیا ہے؟ یہ بھی جب دل پر کوئی وہ چیز جا کے اثر کرتی ہے، سٹرائک کرتی ہے، تو پھر انسان جھومتا ہے۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
تمام انسانوں کے لیے تو قرآن مجید کی دو حیثیتیں بیان کی، ایک موعظت واعظ اور دوسرا دلوں کے لیے باعث شفا۔ لیکن ایمان والوں کے لیے جو دو باتیں بیان فرمائی وہ کیا ہیں؟ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ البتہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن۔ سادہ لفظوں میں اگر ہدایت کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ٹو ڈائریکٹ سم ون۔ ایمان والوں کے لیے یہ ڈائریکشن ہے، کہتی ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ تو سورہ تغابن کی جو میں نے آپ کو آیت سنائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے اپنی جانب۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن پھر انسان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، تمہارا صرف اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ will take care of you، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، ٹیک کیئر کرے گا، تمہارے اہل و عیال کی بھی ٹیک کیئر کرے گا، تمہارے کاروبار کی بھی ٹیک کیئر کرے گا۔ بس تم اپنی ڈائریکشن درست رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو سو واٹ؟ اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اس کے پیغمبر کا کیا بگاڑو گے؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے جو انہوں نے کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے خوبصورت اور لذیذ پھل ہے۔ ایمان پھلدار ہے نا، ایمان لاتے ہیں تو اس کے پھل ہمیں ملتے ہیں۔ آخرت میں تو اصل پھل تو آخرت میں ملتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے لذیذ پھل جو ہے وہ توکل ہے، کہ انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو جائے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی فکر وہ میری فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میری چاہت اور میرے نہ چاہنے پر ہونا کچھ نہیں، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا چلنا ہے۔ تو میں اپنے معاملات کو، یعنی جو ریسیونگ اینڈ ہے میرا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں، لیکن جو میرا ڈسپرسنگ اینڈ ہے، میرے ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ریسیونگ اینڈ پر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں، اللہ تعالیٰ جو کرے گا خیر کرے گا، اسے خیر مانگوں، تو ہدم و رحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہو بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن مجید تمہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت کے نتیجے میں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس لیے کہ جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے یا کر سکتے ہیں ان سب سے بہتر قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا کی اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔
یہ حدیث بالعموم مدارس میں جب بچے حفظ کرنے کے لیے مدارس میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے دن ان کو یہ حدیث سنائی جاتی ہے تاکہ ان کے دل میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اکثر قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں پہلے سے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ رات کو ہم 10 بستہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ قرآن مجید کو اپنے دل پر نازل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ قرآن مجید دل میں اترتا ہے تو پھر یہ تبدیلی لاتا ہے۔ جب ہم اس کی معلومات صرف حاصل کرتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری گفتگو میں قرآن مجید کی کوٹیشنز آ جاتی ہیں، ہم قرآن مجید پر مؤثر گفتگو کر سکتے ہیں، امپریسو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن خود نہ یہ ہمیں بدلتا ہے اور نہ موسٹ پروبیبلی یہ لوگوں کو بدلتا ہے۔ ہاں، جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، جو تحریریں پڑھنے والے ہیں، اگر وہ مخلص ہوں گے تو یہ ان کے دل کو سٹرائک کرے گا۔ جب دل کو سٹرائک کرے گا تب بھی تبدیلی آئے گی۔ تو کوشش کیجیے کہ قرآن مجید کو اپنے دل پر ہم نازل کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ معلومات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے قرآن مجید کی کوئی بات چھوٹی سے چھوٹی، آسان سے آسان، اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی، اس کی ایک آیت بھی اگر دل میں اتر گئی تو وہ انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمارے اندر وہ تبدیلی لائے جو اسے پسند ہے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على